سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی جہل زوجہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ طالوت کے خوف سے حضرت داؤد علیہ السلام ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے، اور جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور نبوت نہیں دی اس وقت تک وہ اس سرگردانی میں رہے، لیکن حضرت شموئیل علیہ السلام ان کے حامی تھے، اور جب آپ حضرت الیسع بن اخطوب علیہ السلام کے قیام گاہ پر پہنچے اور ان سے اپنی مجبوریاں بیان کی ہیں تو وہ بھی آپ کے طرفدار مددگار ہو گئے تھے۔ ان کے سوا اور بھی کئی سو نوجوان بہادری کی ایک جماعت ان کے ماتحت ہو گئی جو ہر وقت ان کے ہمراہ کعب اور ان کی امداد کے لیے سرفروشی کے لیے تیار تھی۔ یہ سب بڑے بہادر اور جنگجو تھے، جہاں گئے کچھ نہ کچھ جنگ کا سامان ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی جماعت ہی کو سربلند کیا۔ اس عرصے میں حضرت شموئیل علیہ السلام کا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بڑے حامی تھے انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل ان پر بہت روئے اور راما میں ان کے گھر ہی میں انہیں دفن کیا۔ وہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام چل کر دشت فاران میں اترے۔ اس سرزمین میں بمقام معون ایک شخص رہتا تھا جس کا مقام کرمل میں بہت کاروبار تھا، اور یہ بڑا مالدار اور 3000 بھیڑوں اور 1000 بکریوں کا مالک تھا۔ اس کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابی جہل تھا۔ یہ عورت بہت اچھی، سمجھدار اور خوشرو تھی۔ اس کا حسن صورت اور حسن سیرت اس قابل تھا کہ ابی جہل کی بہت قدر کی جاتی تھی اور وہ بھی عزت سے رکھی جاتی تھی، لیکن نابال بڑا سنگ دل تھا اور بدکار تھا، اور یہ کالب کے خاندان سے تھا۔ اس نے کبھی ابی جہل کا دل خوش نہیں رکھا، پھر بھی وہ اس کی خیر خواہی میں رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیاہان فاران سے 10 جوانوں کو مل کر روانہ کیا اور کہا کہ تم نابال کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ آپ کے چرواہے اور گلے دشت میں ہمارے ساتھ تھے، ہم نے ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، لہٰذا جو کچھ بھی ہو سکے مہربانی فرما کر اپنے خادموں اور اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیجیے۔ مگر نابال نے اس کے جواب میں بہت ہی بے اتفاقی برتی اور کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کون ہیں؟ بہت سے نوکر چاکر اپنے آقاؤں سے بگاڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، کیا ہم اپنا روٹی پانی اور ذبیحہ اس کو بلا وجہ دے دیں جسے ہم نہیں جانتے کہ کون ہے اور اس کے ساتھی کون لوگ ہیں؟ یہ 10 جوان ناکام واپس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نابال کا پیغام سن کر حکم دیا کہ سب اپنی تلواریں باندھ کر تیار ہو جاؤ، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار زیب کمر کی۔ چنانچہ 400 سوان چلے اور 200 جوان اسباب کے پاس ٹھہرے رہے۔ ان جوانوں میں نابال کے گلے بان بھی تھے۔ انہیں گلے بانوں میں سے ایک نے ابی جہل کو فوراً جا کر اطلاع دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمارے آقا کے پاس مبارکباد کے لیے قاصد بھیجے تھے، جو وہ جھنجلا دیا گئے اور سخت کلامی کی، حالانکہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی کہ کسی طرح کا ہم کو نقصان نہیں پہنچایا۔ جب تک ہم نے ان سے ملے رہے ہماری کوئی شے گم نہیں ہوئی۔ اب تم سوچ سمجھ لو کہ کیا کرو گی۔ ہمارے آقا اور اس کے سارے گھر پر بلا نازل ہونے والی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایسا شخص ہے کہ کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اور جو وہ چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ ابو جہل جلدی سے اٹھی اور 200 روٹیوں کے پارچے اور 5 بھیڑیں پکی ہوئی تیار اور 5 پیمانے بھنے ہوئے غلے کے اور 100 خوشے کشمش کے اور 200 بوریاں انجیر کے ساتھ لیں، اور ان سے سب چیزوں کو گدے پر لاد کر اپنے نوکروں سے کہا مجھ سے آگے روانہ ہو، میں بھی تمہارے ہی پیچھے آتی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر نابال کو کچھ اس واقعے کی خبر نہیں کی، اور جیسے ہی یہ خچر پر سوار ہو کر پہاڑ کی آڑ میں سے نشیب میں اتری، ویسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام اور ساتھ کے سب لوگ بھی استقبال کو بڑھے اور اس سے ملاقات کے لیے پیش قدمی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ اس بیاہان میں ہم نے بے فائدہ اس کی نگہبانی کی، کوئی شے اس میں سے نہ کھونے پائی، مگر اس نے نیکی کے بدلے بدی کی۔ صبح کی روشنی پھیلنے تک اگر میں ایک چاندار کو بھی چھوڑ دوں تو خدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے، بلکہ اس سے زیادہ بھی جہل بڑی عجلت کے ساتھ خچر سے اتر کر حضرت داؤد علیہ السلام کے آگے اوندھی گر پڑی اور زمین پر فانی رکھ دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاؤں پر گر پڑی اور کہا کہ میرے آقا صرف مجھ پر کرم کریں اور اجازت دیجیے کہ آپ کو لونڈی آپ کے کانوں میں کچھ کہنا چاہتی ہے، اور براہ کرم اس کی عرض سنیے۔ میرے آقا آپ اس نالائق مرد کی باتوں میں ایسے دل گرفتہ نہ ہو، اس نابال کی باتوں پر نہ جائیے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ایسے ہی اس کے وہ نابال احمق اس کا نام ہی ہے۔ میں نے آپ کے جوانوں کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ اب یہ ہدیہ جو آپ کی لونڈی لے کر آئی ہے اسے قبول فرمائیے کہ جو جوان حضور کے ساتھ ہیں
ان کو بانٹ دیا جائے اور اس لونڈی کا گناہ معاف فرمایا جائے۔ خدا آپ کا معین و مددگار ہے اور رہے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ جس وقت خدا حضور کو بنی اسرائیل کے سردار کرے اور میرے آقا پر مہربان ہو تو اپنی کنیز کو ضرور یاد فرمائیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ابی جہل سے کہا کہ بنی اسرائیل کا خدا مبارک و مہربان ہے جس نے تجھے میرے استقبال کے لیے بھیجا۔ تیری عقل بہت اچھی ہے اور تو خود بہت مبارک ہے۔ مجھے خون ریزی اور انتقام لینے سے بچا لیا۔ اگر تو جلدی نہ کرتی تو صبح تک نابال کا ایک جانور بھی باقی نہ رہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کہہ کر ہدیہ قبول کیا اور کہا کہ اچھا اب تم جاؤ۔ ابی جہل جب گھر آئی تو دیکھا نابال شراب کے نشے میں بدمست ہو رہا تھا اور اپنے آپ میں نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر ابی جہل نے اس سے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے جا کر سو گئی۔ جب صبح ہوئی اور نابال کا نشہ اتر گیا تب اس کی بیوی نے اس سے سب احوال کہا۔ یہ حالات سن کر اس کا سخت دل مردہ ہو گیا اور وہ بت کی طرح خاموش بیٹھا اور اس دن سے وہ بہت غمگین رہنے لگا، اس قدر کہ 10 روز کے بعد ہی مر گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا کہ نابال مر گیا تو خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو توہین کی تھی اس کا بدلہ لے لیا اور اس کی شرارت کا مزہ جلد چکھا دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے ابی جہل کو پیغام بھیجا کہ وہ زوجیت میں آ جائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے خادم ابی جہل کے پاس آئے اور انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تم کو اس کی بیوی بنانے کے لیے لے چلیں، امید ہے کہ تم کو بھی یہ نسبت بخوشی منظور ہوگی۔ یہ سن کر ابی جہل اٹھ کر زمین پر منہ کے بل گر پڑی اور خدا کا سجدہ شکر ادا کیا اور اٹھ کر کہا کہ یہ لونڈی اپنے آقا کے غلاموں کے پاؤں دھونے کے لیے حاضر ہے۔ پھر ابی جہل جلدی سے ایک خچر پر سوار ہوئی اور 5 اور نوجوان لڑکیوں کو ساتھ لیا جو اس کی جلوں میں تھیں۔ اب یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے خادموں کے ساتھ روانہ ہوئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو اسی وقت اپنی بیوی بنا لیا اور آگے روانہ ہو کر سرزمین یزرعیل میں اپنے لشکر سمیت داخل ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے سرزمین یزرعیل کی ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام اخنوام تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ طالوت اس وقت تک حضرت داؤد علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا اور کہیں کہیں دونوں کی مٹ بھیڑ بھی ہو جاتی تھی، مگر طالوت کا کوئی داؤ نہ چلتا تھا۔ ہاں، ایسا کئی بار ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو اپنے قابو میں پایا اور چاہتے تو اس کو قتل کر دیتے، مگر ہر بار چھوڑ دیا اور آپ بچ نکلے۔ آخر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا کہ ایک نہ ایک دن طالوت کے ہاتھ سے ہلاک ہو جاؤں گا، بس میرے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہ فلسطینیوں کی زمین میں جا رہوں تاکہ طالوت مجھ سے نا امید ہو کر بنی اسرائیل کی حدود میں پھر مجھے نہ پائے، اس طرح اس کے ہاتھ سے مجھے نجات مل جائے گی۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں خنوام اور ابی جہل کو لے کر بادشاہ معقوب کے بیٹے اخنیش کی پناہ میں چلے گئے۔ ان کے ہمراہی بھی بال بچوں سمیت ساتھ تھے۔ اخیش کا قیام مقام جات میں تھا۔ طالوت کو جب معلوم ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جات میں تو پھر یہ بھی بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اخیش سے کہا مجھے عذراہ کرم اپنی مملکت میں کوئی ایسی جگہ دیجیے کہ میں وہاں جا کر قیام کروں۔ اخیش نے شہر صفلا دے دیا، چنانچہ وہاں 1 سال 4 ماہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے لشکر کا قیام رہا۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے جزریوں اور عمالقیوں پر حملہ کیا۔ یہ لوگ سور کی راہ سے مصر کے سوانے تک اس سرزمین پر قدیم سے بستے تھے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین کو فتح کیا، صرف جنسوریوں کے بادشاہ تلمی کی بیٹی کو اپنی زوجیت میں لے لیا اور خوب مال غنیمت لے کر سفلاج میں واپس چلے آئے۔ اس کی چند روز بعد ہی فلسطینیوں نے اپنے لشکر بنی اسرائیل سے جنگ کرنے کے لیے جمع کیے۔ اخیش سے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں تم کو بھی میرے ساتھ جنگ میں شریک ہونا پڑے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بخوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ فلسطینیوں کے لشکر افیق میں جمع ہوئے اور بنی اسرائیل نزریل کے زمین میں ایک چشمے پر ٹھہرے، مگر جب فلسطینیوں کے سرداروں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے لشکر کو عقیش کے ساتھ دیکھا تو یہ انہیں ناگوار ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام؟ ایسا نہ ہو کہ جنگ کے وقت وہ ہم سے دشمنی کریں۔ تب عقیش نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلا کر ہمارے امرا آپ لوگوں سے راضی نہیں ہیں، آپ اپنی قیام گاہ کو واپس جائیں تاکہ یہ لوگ اور زیادہ ناراض نہ ہو۔ مناسب ہے کہ صبح ہوتے ہی اپنی ساری جماعت کے ساتھ تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور اپنے مقام پر پہنچ جاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام واپس روانہ ہو گئے، لیکن جب تیسرے دن ثقلا میں پہنچے تو دیکھا کہ عمالقین جنوبی کی جانب سے ثقلاج پر چڑھ رہے ہیں اور اسے آگ سے جلا دیا۔ تمام عورتوں کو گرفتار کر کے لے گئے مگر کسی کو قتل نہیں کیا۔ ان قیدیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی دونوں بیویاں خنوام اور ابی جہل بھی اسیر ہو گئیں۔
حضرت داؤد علیہ السلام بہت پریشان تھے اور ایک نئی مصیبت یہ پیش آئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کو تسلی دی اور الصبا الزمیک کے بیٹے اور ابی آتھرن کاہن کی رائے سے اور ایک عمالقی کی مدد سے اپنی جماعت کو لے کر ان پر ٹوٹ پڑے اور صبح سے شام تک ان کو قتل کیا۔ صرف 400 آدمی بچ کر بھاگ نکلے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی تمام عورتوں اور اسباب کو واپس چھین لیا، ان کی کوئی شے تلف نہ ہونے پائی، اپنی دونوں بیویوں کو بھی چھڑا لیا اور سب بال بچوں کو بھی وہاں سے پلٹ کر سقلاج میں چند روز آرام کیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام یہودیہ کی بستیوں میں چڑھ آئے اور جسرون میں آئے تو دونوں بیویاں ابی جہل اور اخنوام بھی ساتھ تھیں، سب ہمراہیوں کے بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ یہودہ کے لوگوں نے ان سب کی بڑی آہو بھگت کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے گھرانے کا بادشاہ بنایا اور ان کو سادل طالوت کے مر جانے کی خبر دی۔ جس روم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں کئی بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے بیٹے کا نام خنوم نیئر رعیل کے وطن سے پیدا ہوا تھا۔ امسنون رکھا دوسرے بیٹے کا نام جو ابی جہل کے وطن سے پیدا ہوا۔ کلاب تھا تیسرا بیٹا۔ اسلوم تھا جو تلمی بادشاہ جسور کی بیٹی محکمہ کے پیٹ سے تھا، اور چوتھے کا نام اور دنیا اور اس کی ماں کا نام حجیت تھا۔ پانچویں بیٹے کا نام صفیہ اور اس کی ماں کا نام ابیطال تھا، اور چھٹے کا نام شرام یہ اشتلا کے وطن سے پیدا ہوا تھا۔ مگر یہ نامعلوم ہوا کہ حجیت اور ابیطال اور اشتلا کو حضرت داؤد علیہ السلام کب اپنی زوجیت میں لائے اور یہ کہاں کی رہنے والی تھیں۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ عورتیں جسرون ہی کی ہوں گی جن کو یہاں آپ کی زوجیت میں آنے کی عزت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے سب فرقوں کے سردار جسرون میں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور سب نے عہد کر کے انہیں اپنا بادشاہ بنایا اور ان کو یروشلم لے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جسرون سے یروشلم میں آ کر اور حرمین اور لونڈیاں کی اور ان سے حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بیٹا بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں شمو، صباب، تاتن، سلیمان، بیمار یوفا، نجفہ، بصیح، یسع، یدع، یفاغ۔ یہ کل 11 بیٹے ہیں۔ واللہ علم۔ یہ تمام واقعات تورات سے ماخوذ ہیں جو کہ تحقیق طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔